میں 32 سالہ 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو 5 سالوں سے جانتے تھے۔ پہلے ہم بہت اچھے دوست تھے، پھر آہستہ آہستہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ ہم نے اسی وقت ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے شوہر کے جاب میں سیٹل ہونے کے بعد ہم گھر والوں کی رضامندی سے شادی کر لیں گے۔ پھر کچھ عرصے بعد سب کی رضامندی سے ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے پہلے سال ہی اللہ نے ہمیں اولاد کی خوشی سے نوازا۔ ہم بہت خوش تھے۔ پھر زندگی آگے بڑھنے لگی۔ مجھے اپنے کالج کے دنوں سے ہی اندازہ تھا کہ میرے شوہر غصے کے تھوڑے تیز ہیں۔ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا تھا، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر اندازہ ہوا کہ جب انہیں غصہ آیا ہمارا ہمیشہ جھگڑا ہوا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب ہماری لڑائی حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو میں میکے چلی جاتی تھی۔ میرے میکے والے مجھے سہارا اور تسلیاں دیتے کہ میرے شوہر نے کیا مجھے لوارث سمجھ رکھا ہے۔ میری بہنیں فون پر میرے شوہر کو بہت ذلیل کرتی، جس کے بعد ہماری صلح ہو جاتی۔ پھر میں سسرال واپس چلی جاتی۔ ہم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن ہر جھگڑے کے دوران میں یہ ضرور کہتی تھی کہ اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں۔ لیکن یہ سب میں اپنی انا کو بلند رکھنے کے لیے بولتی تھی۔ ایک بار ہمارا جھگڑا اتنا بڑا ہوا کہ میرے شوہر نے پہلی بار مجھ پہ ہاتھ تک اٹھایا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں سیدھا اپنے میکے گئی۔ میرے گھر والے مجھے لے کر پولیس اسٹیشن گئے۔ میرے شوہر اریسٹ ہو گئے۔ سسرال والوں نے مجھے کیس واپس لینے کا کہا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا آئندہ یہ سب نہیں ہوگا۔ کیس واپس لے کے میں ایک بار پھر اپنے سسرال چلی گئی۔ کچھ عرصے سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن ایک دن ہمارا پھر سے جھگڑا ہوا اور میں ہمیشہ کی طرح بچہ اٹھا کے اپنے میکے چلی گئی۔ ایک ہفتے بعد مجھے خبر ملی میرے شوہر ہسپتال میں شدید بیمار ہیں۔ مجھے اپنے شوہر سے ملنے کے لیے میرے گھر والوں نے منع کیا اور کہا کہ میرے شوہر یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں اور مجھے ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے سب کر رہے ہیں۔ وہ اس پورا ہفتہ ہسپتال میں رہے۔ نہ میں ملنے گئی اور نہ ہی میں نے کال کی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے اچانک طلاق نامہ بھیجا گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری طلاق ہو۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی۔ میں اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری انا آ رہی تھی۔ مجھے لگا طلاق منع کر کے میں نیچے ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی کہ وہ جب چاہیں طلاق لے لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کورٹ میں ہمارا فیصلہ بہت آسانی سے ختم ہو گیا۔ میرے شوہر نے میری تمام ڈیمانڈیں بچے کی کسٹڈی اور خرچہ دینا قبول کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری تمام باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، انہیں صرف طلاق چاہیے۔ اس طرح میری طلاق ہو گئی۔ میرے شوہر نے کچھ ہی عرصے بعد دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی سے بھی انہیں بچے ہو گئے۔ وہ میرے بچوں سے بھی ملنے اکثر آتے تھے، ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ بچے کا خرچہ بھی مجھے پابندی سے ملتا تھا۔ خرچہ اتنا ملتا تھا کہ میرا گزارا بھی اچھے سے ہو جاتا تھا۔ میں اپنے بچے کے ساتھ اب میکے میں ہی رہ رہی ہوں۔ میری تمام بہن بھائی اپنی اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میری وہ بہنیں جو میرے شوہر کو فون کر کے خوب باتیں سنایا کرتی تھی، وہ اب مجھے مورد الزام ٹھہراتی ہیں۔ مجھے اب شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی شادی بچا سکتی تھی اگر میں نے ہر بات میں دوسروں کو انوالو نہ کیا ہوتا۔ کبھی کبھی ہمارے خیر خواہی ہمیں ڈبوتے ہیں۔ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جھگڑے اتنے بڑے نہیں تھے جن کی وجہ سے طلاق لی جاتی۔ میری ہر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے سے سبق حاصل کریں اور وہ غلطی ہرگز نہ دہرائیں جس کی وجہ سے آج میں اپنے میکے میں اپنا گھر اجاڑ کے بیٹھی ہوں۔